الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ہمارا کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی جہالت سے کسی ایسے جانور کے پیچھے چلنا شروع کر دے جو صرف آواز تو سنتا ہے لیکن رہنمائی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا، اہلیت نہیں رکھتا، نہ اسے اس آواز سے کوئی غرض ہے، نہ اسے اس کی سمجھ آتی ہے، نہ وہ اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ بجز انبیاء علیہ السلام کے جو کوئی بھی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ سوائے گمراہی کے اور بھٹکنے کے اور کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ قابل اتباع اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے آشنا ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کریم کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اور امت ان کی پیروی کی مکلف ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جو حکم دیتا ہے یا جو کام کرتا ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی کوئی تعبیر ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن وہ حق ہوتا ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور وہ آدمی کو اس کی اپنی اصلی اور حقیقی منزل پر لے جاتا ہے، اس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں جتنے طریقے اور جتنے مذاہب ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا موجد ہے، کوئی نہ کوئی ان کا پیشوا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے آگے چلتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جانور کے پیچھے آدمی چلنے لگے جو آواز تو سنتا ہے لیکن خود بھی وہ جانور بھی اس آواز کے مفہوم سے آشنا نہیں ہے۔ اگر آپ آواز دیں تو اس کے لیے محض شور ہوتا ہے اور اس کا کوئی وہ نہ جواب دے پاتا ہے نہ کوئی بات سمجھا سکتا ہے۔ تو جانور جس طرح ویرانوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اسی طرح کفر کی طرف لے جانے والے رہنما بھی ویرانوں میں بھٹکتے رہتے ہیں حتیٰ کہ انسان بھٹکتے بھٹکتے ہلاک ہو جاتا ہے۔ کافروں کی مثال تو ایسی ہے جیسے وہ گنگے بہرے اندھے ہوں، نہ تو انہیں کوئی اچھی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کوئی اچھی بات وہ کر سکتے ہیں،
نہ کوئی انہیں صحیح راستہ دکھائی دیتا ہے۔ فہم لا یعقلون، وہ عقل سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کفار میں بھی بڑی دانش ہے، بڑی نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، بڑے نئے نئے کام کرتے ہیں، کیسی کیسی عجیب و غریب مشینیں ایجاد کر دیں۔ ایجادات جو ہوتی ہیں ان کا شعور عمومی طور پر فہم انسانی کو دیا گیا ہے، اور کوئی بھی موجد کسی چیز کا خالق نہیں ہوتا، پیدا نہیں کرتا، بلکہ تخلیق شدہ اشیاء کو مختلف نسبتوں سے ملاتا ہے، آمیزش کرتا ہے ان کی، اور ان سے ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ خالق وہ کسی چیز کا نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر کوئی ایک مضمون لکھ دے تو اسے مضمون کا خالق کہتے ہیں، کوئی ایک غزل یا نظم لکھ دے یا کتاب لکھ دے تو اس کا خالق ہمارے اردو ادب میں اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تخلیق نہیں ہے، تخلیق ہے کہ عدم سے وجود میں لایا جائے، اور اگر وجود پہلے سے ہے، الفاظ پہلے سے تخلیق شدہ ہیں اور ان کو ایک ترتیب سے جوڑ دیا جائے تو یہ تخلیق نہیں ہے۔ ایجاد تو ہو سکتی ہے، تخلیق نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو خالق کہنا درست نہیں ہے۔ کافروں کا بھی یہ حال ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں لیکن اتنے بے وقوف ہیں کہ خود اللہ کو پہچان نہیں پاتے۔ تو اب آپ کسی جانور کو عقل مند نہیں کہتے، حالانکہ وہ گھاس چرنے والا ہے تو اس میں اتنا شعور تو ہے کہ وہ گھاس میں سے اچھی بری تمیز رکھتا ہے اور اچھی اچھی دیکھ کر چرتا ہے۔ گھر بنانے کے لیے ان میں شعور ہے کہ کھو بنا لیتے ہیں، بچے پالتے ہیں، زندگی کے سارے کام ہر جانور انجام دیتا ہے، گھر بناتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، بچے پالتا ہے، لیکن آپ کسی جانور کو عقل مند نہیں کہتے، دانشور نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ زندگی تو وہ بھی گزار رہا ہے اور بڑے بڑے عجیب کام کرتے ہیں۔ اب آپ ایک مکڑی کا جالا ہی دیکھ لیں تو کس ترتیب سے اور کس انداز سے اسے تنتی ہے، کتنی اس پہ محنت کرتی ہے۔ تو انہیں عقل مند نہیں کہا جاتا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چیز ان کی فطرت میں ہے، فطرت نے انہیں سمجھا دی، ان کو خود یہ شعور نہیں کہ یہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، فطری طور پر یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزارنا بھی انسانی فطرت ہے، خوراک تلاش کرنا، گھر بنانا، سواری بنانا، یہ انسانی فطرت کے کام ہے۔ عقل و شعور تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اسباب کو دیکھ کر مسبب الاسباب کی طرف چل پڑتا ہے۔ شعور کی، دانش کی اور عقل کی بات یہ ہے کہ اسباب کو دیکھ کر وہ سوچتا ہے، آخر انسان ہے، اللہ نے اسے شعور دیا ہے کہ یہ اسباب از خود تو نہیں پیدا ہو گئے، کسی نے پیدا کیے ہیں، اور وہ پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر اسے اندازہ ہو کہ اس کی کتنی نعمتیں ہیں مجھ پر، اور اس نے مجھے کتنی آسانیاں دی ہیں اور میرے لیے کتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور وہ اسباب کے خالق کو، پیدا کرنے والے کو جان لے تو پھر اس کے اپنے وجود میں جتنی صلاحیتیں ہیں وہ بھی اسے اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس نے اسے تخلیق فرمایا۔ تو اگر اس طرف نہیں چلتا تو فرمایا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پھر ان میں عقل نہیں ہے، بے وقوف ہیں، ان میں شعور نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، پھر وہی بات دہرائی کہ یہ عقل و شعور کہ سبب سے مسبب الاسباب کو تلاش کرے اور تصویر سے اسے مصور کا خیال آئے
تخلیق سے اس کی توجہ خالق کی طرف جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے طیب رزق استعمال کرو۔ اس نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ ایک کے کھانے سے بیمار کو صحت نصیب ہو جاتی ہے، اور ایک چیز ایسی بھی ہے جسے کھانے سے صحت مند آدمی کو موت آ جاتی ہے۔ اور انسان کو ان کی خصوصیات سے آگاہ فرما دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زہر نہ کھائے، اس کے بجائے وہ چیزیں کھائے جو اس کو صحت عطا کرتی ہیں۔ تو حرام یا ناپاک ایسے ہی ہے جیسے کوئی زہر کھاتا ہے۔ زہر ایک مادی چیز ہے اور اس سے مادی جسم کو موت آتی ہے یا مادی جسم پہ بیماری آتی ہے، اور گناہ یا حرام ایک کیفی چیز ہے۔ وجود تو ایک ہی ہے، اب ایک ہی گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے آپ خریدتے ہیں تو حلال ہے، چوری کر لیتے ہیں تو وہی حرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اس میں کیفیت ہے، گوشت تو گوشت ہی رہتا ہے، لیکن اس کے اندر جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ آپ نے اسے خریدا ہے، حلال ہے، آپ نے خریدا ہے تو وہ آپ کو روحانی صحت عطا کرے گا، اور آپ نے چوری کر لیا ہے تو وہ روح کی بیماریاں پیدا کرے گا، اور کیفیات ایسی ہوں گی کہ جن سے آپ کی انسانیت کو خطرہ ہوگا۔ انسانیت مر گئی تو باقی ایک جانور رہ گیا جو اسے اٹھائے پھرتا ہے۔ کلو من الطیبات ما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں جو چیزیں پاک حلال بتا دی ہیں وہ کھاؤ، اور واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں بتا دیا، اس نے تم پر کتاب نازل فرمائی تمہارے لیے، اس نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے سرفراز فرمایا، ایک ایسی ہستی جس نے زندگی کے ہر چھوٹے کام سے لے کر ہر بڑے فیصلے تک تمہاری رہنمائی فرما دی، اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے تا قیامت۔ نبوت و امامت اور قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ آج اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں تو یہ سجدہ ریز ہونے کی ادا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملی۔ آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر بیٹھے ہیں تو یہ حضوری کا شرف بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے۔ اسی طرح سے غذا میں، کاروبار میں، کمانے میں اور اسے صرف کرنے میں پوری احتیاط کرو۔ اگر یہ حلال ہوگا تو یقیناً روح کو، روحانی کیفیات کو طاقت دے گا، جو ہدایت کی طرف بڑھنے کی ایک صورت ہوگی، ہدایت کو قبول کرنے کی ایک صورت ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی حرام کھائے گا تو اس کے اندر سے کیفیت مرتی جائیں گی، پیٹ تو بھر جائے گا، وقت تو گزر جائے گا، لیکن وہ کیفیات ختم ہوتی جائیں گی، اور خطرہ یہ ہے کہ اگر اسی پہ قائم رہے تو بالآخر کفر تک جا پہنچے۔ تو فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے ساتھ اپنی عبادت کا، اپنی غلامی کا تعلق اسی کے ساتھ رکھتے ہو اور تمہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے تو پھر ہر لحظہ اس کا شکر ادا کرتے رہو کہ جس نے تمہیں اتنا عظیم رہنما صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، جس نے زندگی کے ہر شعبے میں تمہارے لیے شمع روشن کر دی اور ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اور واضح فرق جو ہے وہ ہر ایک کو سمجھا دیا حق و باطل میں جو ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، کوئی چیز جو مردار ہو جاتی ہے وہ تم پر حرام کر دی گئی ہے، خواہ وہ ایسی چیز ہو کہ جسے ذبح کیا جاتا تو حلال ہوتی، لیکن جو از خود مر گئی بغیر اللہ کے نام کے وہ تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح ایک لکھی گئی ہے، میرے منیر،
تو اس میں ان کے کچھ فتاوی بھی ہیں جو جواب انہوں نے سوالوں کے لیے. تو کسی نے ذبیحہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب فرمایا کہ جس پر تکبیر نہ پڑی گئی ہو اور اس کی جان نکل جائے تو وہ حرام ہے، مردار ہے. تو پھر جو لوگ محفل میں بیٹھے تھے انہیں کیا فرمانے لگے کہ دیکھو ایک جانور ہے، اصولاً وہ حلال ہے، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تکبیر نہیں پڑھی جاتی اور وہ مر جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے. تو انسان جو مکلف ہے اور یہ دن بھر سانس لیتے اور ہر جانے والا سانس دوبارہ نہیں آتا، جو سانس لے لیا وہ ختم ہو گیا. اب اگر اس سانس میں اللہ کا نام نہیں ہے تو کیا وہ حرام نہیں ہوگا؟ اس طرح یہ جانور کا آخری وقت ہے کہ جا رہا ہے اور اس پر تکبیر نہ پڑی گئی تو حرام ہو گیا. تو فرمایا سانس کا بھی تو ہر سانس جو ہم لیتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا سانس آتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو اس جانے والے میں اگر اللہ کا نام نہیں ہے تو وہ بھی تو حرام ہوگا. تو یقیناً تم پر اللہ نے مردار کو حرام کر دیا، والدم میں اور بہتے ہوئے خون کو، خواہ وہ کسی حلال جانور کا بھی ہو خون حرام ہے. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کے سب اجزاء حرام ہیں. خنزیر میں حقیقتاً حرمت ہے، حرمت حقیقی ہے، یعنی بعض تو ایسے ہیں کہ جن میں کسی وجہ سے حرمت آ گئی. خنزیر ایسا جانور ہے جس کی اصل میں حرمت ہے کہ آپ کسی جانور کا چمڑا اگر دباغت کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کا چمڑا دباغت کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا. خنزیر کو خریدنا، خنزیر کا بیچنا حرام ہے، خنزیر کو پالنا حرام ہے، اجرت پر خنزیر چرانا حرام ہے، خنزیر کے لیے مزدوری کرنا حرام ہے، یا جیسے کرائے پر کوئی ٹرک میں لاد کر لے جائے تو وہ کرایہ حرام ہے، یعنی اس کی اصل میں حرمت ہے. کھانے میں خنزیر اور پینے میں شراب، ان دونوں کی اصل میں حرمت ہے. شراب پر ملازمت کرنا حرام ہے، شراب کا بیچنا حرام ہے، شراب کا استعمال کرنا حرام ہے، مزدوری پر شراب کو اٹھا کر لے جانا حرام ہے. لیکن انسان بھی کیا چیز ہے. یورپ میں اور یورپ کے اکثر ممالک میں، امریکہ میں بھی، ویسٹ میں یہ لازمی ہے کہ آپ جہاں دکان بناتے ہیں تو اس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، جن میں سر فہرست خنزیر اور شراب بھی ہوتا ہے. اور ہمارے یہ جتنے پاکستانی دکاندار ہیں یہ سارے بیچتے ہیں. تو مجھے ایک دفعہ ناروے جانے کا اتفاق ہوا تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو دکاندار تھے اور شراب بیچتے تھے. تو وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس تو فتویٰ ہے، ہمارے حضرت ہر سال تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پاس تو فتویٰ ہے. کیا فتویٰ ہے تمہارے پاس؟ کہ جی ہم کھلی شراب نہیں بیچتے جیسے شراب خانوں میں ہوتا ہے کہ وہ شراب گلاسوں میں ڈال کے دیتے ہیں اس طرح. تو وہ تو ہو گیا شراب بیچنا. تو ہم تو بوتلیں، پیک شدہ بوتلیں بیچتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں حرمت کوئی نہیں، تم نے تو بند بوتل آئی بند بوتل بیچ دی. کیا عجیب بات ہے. انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو ایک عجیب تر بات یہ ہے کہ گمراہی کا احساس مر جاتا ہے، اور یہ بڑی سخت سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ حرام چیزوں کو ہیلے حوالے سے حلال کرنے لگتا ہے. یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ حرام حرام ہے، میرے ہیلے سے حلال کیسے ہوگا. وہ جی اس ملک میں مجبوری ہے، اس ملک میں مجبوری ہے تو آپ کو اس ملک میں رہنا کون سا ضروری ہے.
جہاں اور غریب لوگ بستے ہیں، جہاں شراب بیچنا مجبوری نہیں ہے، آپ وہاں چلے جائیں، تھوڑا کھا لیں، غریبوں کی طرح رہ لیں، کچے گھر میں رہ لیں، لیکن حرام تو نہ کھائیں۔ آخر یہ پکے گھر، یہ اچھی گاڑیاں، یہ تو وقتی بات ہے، آپ چند روز استعمال کریں گے، پھر تو قبر میں ہی جانا ہے، اور وہاں تو قبر بھی نصیب سے ہی ملتی ہے۔ وما أهل به لغیر اللہ، اور ایسے جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیے جائیں، کہ یہ جانور ذبح کرنے سے یہ بت خوش ہوگا، اس کی قربانی دے رہا ہوں، یا اس انسان کی قربانی دے رہا ہوں، یہ قربانی دینے سے راضی ہوگا، جو کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے کہ یہ میری قربانی اس کے لیے یہ قبول فرمایا نہیں، جانور کی جان اللہ کے نام پہ لی جائے گی اور اللہ ہی کے لیے لی جائے گی۔ جو وما أهل به لغیر اللہ، ایسے جانور جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں تشدد ہے، انتہا پسند مزاج ہے ہمارا۔ کچھ حضرات اس پہ یہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ جی لوگ جانور ذبح کرتے ہیں بزرگوں کے نام پر، حالانکہ ایسا کوئی نہیں کرتا، کسی بزرگ کے نام پر کوئی تکبیر نہیں پڑتا، اور ہاں یہ لے جا کر کہ یہ فلاں مزار پہ ذبح کیا جائے گا، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ جب ذبح ہی کرنا ہے، صدقہ ہے، اگر آپ کسی بزرگ کا دینا چاہتے ہیں تو اسے اللہ کے نام پہ ذبح کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ یہ میں نے نفلاً ذبح کر کے تقسیم کر دیا ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں کی نظر کرتا ہوں، یا فلاں کو میرے باپ کو پہنچا دیا جائے، میرے پیر کو، یہ تو درست اور جائز طریقہ ہے۔ اب آپ یہاں سے ایک جانور پکڑ لیتے ہیں اور دور دراز کسی قبر پر جا کر ذبح کرتے ہیں کہ صاحب قبر اس سے خوش ہوگا، تو یہ اسی میں آئے گا ما أهل به لغیر اللہ۔ تو اعتدال اسلام ہے۔ آپ اگر کسی بزرگ کے لیے یا کسی پیر کے لیے یا کسی کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جانور تو اللہ ہی کے لیے ذبح ہوگا اور اسی کے نام پر حلال ہوگا، کسی دوسرے کے نام سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اور حرام میں بھی پھر یہ رعایت دی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ جہاں کھانے پینے کو نہیں مل رہا اور اس کی جان کو خطرہ ہے، بھوک سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، فمن اضطر، جو بےتاب ہو جائے، اضطراب جس پہ آ جائے کہ کہیں حلال نہیں ملتا اور بھوک سے مر جانے کا اندیشہ ہے، غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ چکھنے کے لیے یا اسے لذیذ سمجھ کر کھانے کے لیے اس پر دل آ جائے، اور نہ وہ اتنا کھایا جائے کہ ضرورت سے زائد اسے خوراک ہی بنا لینے، تو پھر حرام بھی اس حد تک جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ فلا اسم علیہ، تو ایسے بندے پر گناہ نہیں ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ کریم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اب فرمایا اب ہیلوں حوالوں سے کوئی حرام کو جائز کرے اور جو احکام اللہ کی کتاب میں ہیں انہیں چھپا لے اور چند ٹکوں کی خاطر غلط فتوے لکھ کر دے، لوگوں کو حرام کھلائے، لوگوں کو ساری عمر بدکاری میں مبتلا کر دے، جس طرح علماء یہود و نصارہ کرتے تھے کہ حصول زر کے لیے حقائق کو چھپا لیتے تھے اور اس کے خلاف چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، اور اب تک کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی جو حکم چاہتا ہے کلیسا وہ بدل دیتا ہے، ایک نئے حکم کی اجازت دے دیتا ہے، تو حالانکہ ان کے پاس کتاب ہے اور اس میں وہ چیزیں منع ہیں لیکن اس کو وہ چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھی
اصول دنیا کے لیے یا پیسے لینے کے لیے جانتا ہے حقیقت کیا ہے، کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کے خلاف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو فرمایا اس طرح سے جو دولت کماتے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے۔ انہیں بظاہر تو وہ لذیذ لگتی ہے دولت، لیکن نتیجتاً وہ ساری آگ ہے جو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اور معرومی یہ ہوگی حرام کھانے کا سب سے بڑا جو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کو اللہ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا، نہ ان سے کلام فرمائے۔ اللہ کی نعمتیں بھی بے حد و بے حساب ہیں اور اس کے عذاب بھی بڑے شدید ہیں۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو نصیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ ان سے کلام فرمائے، اور اللہ کے کلام میں جو لذت ہوگی وہ اور کسی نعمت میں نہیں ہو سکتی۔ انہیں اللہ کی زیارت، جمال الہی نصیب ہوگا اور اللہ ان سے کلام فرمائے گا۔ اللہ کے عذاب بڑے شدید ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی بات سنے گا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، میدان حشر میں، جہنم میں جا کر بھی پکاریں گے اللہ کو کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ میں معاف کر دے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کی چیخ پکار اور کافروں کی آہوزاری ضائع جائے گی، کوئی نہ سنی جائے گی نہ ان سے بات کی جائے گی۔ تو سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑی لذت کلام الہی میں، اور سب سے بڑا عذاب کلام الہی سے محروم ہونا ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے کلام کو چھپا کر اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ کی عادت بن گئی ہے، تو جو دولت دنیا انہیں ملتی ہے، جو کھاتے ہیں وہ سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ اور سب سے بڑی معرومی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے قیامت کے روز، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ یہ اپنی گناہ آلود روح کو لے کر جہنم میں وارد ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت شدید عذاب ہوگا دوزخ کا۔ فرمایا عجیب لوگ ہیں، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں، ایسا سودا کرتے ہیں حصول زر کے لیے، حصول دنیا کے لیے، کہ ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں، اور بخشش، اللہ کی بخشش کو بیچ کر اس کے بدلے اللہ کا عذاب خریدتے ہیں۔ کون لوگ جو حق کو چھپا کر ناجائز کو جائز اور حرام کو حلال بتاتے ہیں، یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں اور بخشش کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار، یہ دوزخ پر کتنے دلیر ہو گئے ہیں، کتنی جرت سے دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ جانتے نہیں کہ دوزخ میں ہوگا کیا، یہ کتنی محنت کر رہے ہیں دوزخ کے لیے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نیکی کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ نہیں کیا جاتا جتنی محنت گناہ کرنے کے لیے کی جاتی، وہ چوری ہو یا ڈاکہ ہو، وہ قتل ہو یا فتویٰ فروشی ہو، کوئی بھی برا کام جو ہے اس کے لیے محنت بھی زیادہ لگتی ہے، اور اس پر دنیاوی سزا اور احتساب اور دنیاوی لعن طعن کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا بڑی دیدہ دلیری دکھا رہے ہیں۔ اس دیدہ دلیری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے
کتاب میں تو حق کو واضح کر دیا، کتاب نازل فرما دی حق کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اختلاف شروع کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، انہوں نے کتاب میں ہی اختلاف شروع کر دیا اور اسی کے مفاہیم کو بدلنے لگے، اس کے معنی کو تبدیل کرنے لگے۔ حالانکہ کتاب کا اصول یہ ہے کہ جس طرح کتاب کے الفاظ کتاب کی عبارت سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے نہیں سنی، اسی طرح اس کے معنی اور مفہوم مقرر کرنا بھی منصب نبوت ہے۔ انسانوں کو، نسل انسانی کو بتانا ما نزل الیہم، جو کچھ نازل ہوا اس کا مفہوم کیا ہے، یہ منصب نبوت ہے۔ اور کئی آیات جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا مجمع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مبارک دہرائی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کسی نے لب کشائی کی ضرورت نہیں کی، سب نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، جو آپ فرمائیں گے وہ اس کا مفہوم ہے۔ تو قرآن کا معنی متعین ہو گیا، جو حضور نے بتایا، صحابہ کرام نے حضور کے سامنے اس پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، وہ معنی متعین ہو گیا۔ اب کوئی اسے کھینچ تان کر اور گرامر کے زور سے اور صرف و نحو کے زور سے اس مفہوم کو بدلتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، گمراہ ہے، گمراہی میں جاتا ہے۔ لفی شقاق بعید، وہ بڑے دور چلے جاتے ہیں حق سے۔ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ آدمی ہو گمراہی میں اور خود کو حق پر سمجھتا ہو، اس سے بڑی گمراہی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی توبہ کر لے، اور ایک آدمی گناہ کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو ایسا بد نصیب ہے کہ اسے اس سے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ نیکی جو سمجھ رہا ہے تو نیکی پر کب توبہ کرے؟ تو اللہ کریم ہدایت پہ قائم رکھے، ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ان گزشتہ آیات میں اللہ کریم نے ہدایت پر قائم رہنے کا انحصار اپنی بخشش، اپنے کرم کے ساتھ رزق کے حلال پہ رکھا ہے۔ آدمی زندگی میں اپنا نصیب ہی کھاتا ہے، ورنہ جمع کر کر کے رکھ کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے لیے تو نہیں ہوتا، تو دوسروں کا مال ہوتا ہے جو اس کے بعد آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو چند لقموں سے پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ کریم توفیق دے تو اللہ کا بندہ لقمے حلال کھائے جو ہدایت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک آدمی بھی ہے اور جنت کا مستحق بھی ہے، لیکن اس نے کچھ حرام کھایا اور اس کے وجود کا کچھ حصہ، کچھ گوشت، کچھ خون حرام سے بنا ہے، فرمایا النار اولی بہ، وہ حصہ آگ ہی میں جلے گا، وہ جل جائے گا تو پھر جنت جائے گا۔ حرام کا جو گوشت ہے اسے دوزخ میں جلانا، وہ دوزخ ہی میں جلے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ حرام دنیا میں آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، حق سے دور لے جاتا ہے، اور زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے، حرام سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔